إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 15 جنوری 2021 کو یہاں مسجد بلال میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جہنم کی ہولناکیاں پارٹ 2 حصہ 2. پچھلے مہینے جہنم کی ہولناکیاں پارٹ 1 جو ہم نے سنائے تھے، آج اس کے آگے کی باتیں سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں جو اہم بات، یہ اہم بات اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ اہم بات سمجھ لیں گے تو گناہوں سے بچیں گے اور اپنے آپ کو جنت والا بنا لیں گے انشاءاللہ. یہ اہم بات جو بولا ہے رب نے سورہ زمر آیت نمبر 16 میں. اس سے پہلے 15 کی کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین. ترجمہ:
کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی کھلا نقصان ہے، صریح نقصان ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان کے اوپر لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ یہ اہم بات، ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ اہم بات ہے، غور کرنا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے آگ کے فرش ہوں گے۔ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے عذاب سے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ایک تو اللہ کا ڈر ہے، دوسرا اللہ کے عذاب کا ڈر، اور اللہ اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت خطبے کے شروع میں اس لیے بولا کہ اب جو ہولناکیاں جہنم کی سنانا ہے تو وہ سننے سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ رب اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے والے بن جائیں اور جنت کے وارث بن جائیں۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ ایک مرتبہ جالیات مکہ میں درس دے رہا تھا تو میں نے درس میں کہا کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ درس کے بعد ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرا رہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرانا، یہ تو شرک ہو جائے گا، ایسا انہوں نے کہا۔ لیکن جب میں نے ان کو جو سمجھانا تھا سمجھایا۔ ابھی بھی اگر کوئی یہاں پر کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ سے ڈرنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ ایسی بات ہے کہ رب نے خود کہا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ خود اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اس لیے آج آپ کے سامنے یہ آیت پہلے سنا دی گئی کہ اب جو اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں آپ سنیں گے اس کا ڈر اپنے دل میں بسا لیجئے رب کے ڈر کے ساتھ، تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ اللہ کے بندو، پچھلے مہینے میں جو پارٹ 1 جہنم کی ہولناکیاں جو سنائے تھے اس میں جو باتیں رہ گئی تھی وہ آج آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ غور کریے، اللہ رب العالمین کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسامت کے بارے میں بتایا، جہنمی کی، جہنمی کا جسم کیسا ہوگا۔ یہ 2578 نمبر کی حدیث ہے ترمذی میں، حسن لذاتہ سند ہے اس کی۔ قیامت کے دن کافر اور شرک پر انتقال کر جانے والے جو ہوں گے ان کی ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ تو کتنا بڑا جسم ہوگا کہ صرف داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہے، اور ان کی ایک ران بیضا پہاڑ کے جیسی ہوگی۔ بیضا پہاڑ بھی احد کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے جیسا ہے، تو بیضا پہاڑ کے جیسی ان کی ران ہوگی۔ جہنم کے اندر ان کے بیٹھنے کی جگہ 3 میل کی مسافت کے برابر ہوگی، جس طرح ربضہ کی دوری ہے، مدینہ سے ربضہ کی دوری۔ یہ 3 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1.6 کلومیٹر کا 1 مائل ہوتا، 1 میل 1.6 کلومیٹر۔ تو 3 میل کا فاصلہ جو ہوتا ہے اتنی تو اس کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، تو کتنا بڑا جسم والا وہ جہنمی انسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ اللہ کے بندو، یہ ہو گئی جسامت کی بات۔ بہت ساری اور بھی دلائل ہے، لیکن خطبہ جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے مختصر وقت، اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، آمین۔ سورہ حجر آیت نمبر 2 آیتیں سنا رہا ہوں، آیت 43 آیت 44، سورہ نمبر 15 ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ایک جماعت کو جوڑ دیا گیا ہے، تو 7 الگ الگ دروازوں سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے۔ جہنم کے
طبقات ہے، جیسا جنت کے درجات ہے، جو چیز اوپر کو جاتی ہے اس کو درج کہا جاتا ہے، دال را جیم درج، اور جو چیز نیچے کو آتی ہے اس کو درک کہا جاتا ہے، دال را کا درک۔ تو جہنم کی جو تہ ہے، جہنم کے جو طبقات ہے، ایک آیت میں جہنم کے لیے بھی اللہ نے درجات کا لفظ استعمال کیا، تو جہنم کے درجات کہہ لیجئے یا درک کہہ لیجئے یا کھائی کہہ لیجئے، تہ کہہ لیجئے، طبقات کہہ لیجئے، 7۔ مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، الجحیم جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا، وہ پہلا درجہ۔ تو ایسے 7 درجے ہیں جہنم کے، اور سب سے آخری درجہ جو ہے وہ ہے ہاویہ۔ ہاویہ جہنم کے سب سے تہ میں، جہنم کی ماں ہاویہ، جس میں منافقین کو ڈالا جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ نے کہا درک الاسفل من النار، سب سے نیچلا حصہ جہنم کا ہاویہ، جہنم کی ماں، جہاں سے زقوم کا درخت اگتا ہے جو جہنمیوں کا کھانا ہے۔ ایک اس میں سعیر ہے، سقر ہے۔ سقر کی بات لے لیتے ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ایک درجہ ہے سقر، ایک طبقہ جہنم کا سقر ہے، تو اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ بے نمازیوں کو۔ بے نمازیوں کو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو سقر میں کیوں ڈالا گیا، تم یہاں سقر میں کیا کر رہے ہو؟ تو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اب جو بے نمازی رہنا چاہتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ سقر میں بنا رہا ہے، سقر میں جائے گا بے نمازی۔ لہذا اپنے آپ کو سقر نامی جہنم سے بچانا ہے، جہنم کے اس درجے سقر سے بچانا ہے، تو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا ہے وقت پر، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ 4 آیت 103 میں اللہ نے کہہ دیا بے شک ایمان والوں پر نماز فرض ہے اس کے مقررہ وقت میں، لہذا نماز پڑھیے۔ ایک اور طبقہ ہے زمہریر۔ زمہریر سورہ دہر یا سورہ انسان میں اللہ نے کہا زمہریر برفیلا عذاب، زمہریر ٹھنڈا عذاب، جہنم میں آگ کا عذاب ہے نا، تو ٹھنڈا عذاب، انتہائی سرد، انتہائی سرد عذاب زمہریر۔ اسی طریقے سے سعیر ہے، تو جہنم کے درجات ہے، اور الگ الگ طبقے، الگ الگ تہ میں، الگ الگ کھائی میں الگ الگ قسم کا عذاب ہے۔ اللہ کے بندو، ڈالا جو جائے گا جہنم میں، ان میں زیادہ کون؟ یہ حدیث سن لیجئے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3241۔ پیارے نبی نے کہا میں جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادہ غریب لوگ نظر آئے، اللہ ہم کو جنتی بنا دے آمین۔ زیادہ غریب لوگ جنت میں نظر آئے، پیارے نبی نے کہا۔ اور جب میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا عورتوں کی کثرت تھی جہنم کی آگ میں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی جو ہے جہنم سے بچائے آمین۔ ایک حدیث 79 صحیح مسلم میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 304 صحیح بخاری میں بھی، 79 صحیح مسلم سے سناتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا واکثرن الاستغفار، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتی رہو اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کہتی رہو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو آگ میں دیکھا ہے، جہنم کی۔ تو صحابیہ نے پوچھے کہ کیوں عورتیں زیادہ ہوگی جہنم میں؟ تو پیارے نبی نے جواب میں کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، پیارے نبی نے کہا کثرت سے لعن تان کرتی رہتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے زیادہ جہنم میں عورتیں رہے گی۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ 2 وجوہات اس حدیث میں بیان کی۔ تو اللہ ہماری ماں بیٹیوں بہنوں کو بھی جہنم سے بچائے۔ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کہنے والے بن جائیے میری بہنوں، اور زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات، فرض زکوٰۃ تو دیتے ہوں گے لیکن نفلی صدقات 10 روپیہ کی نہ ہو، 2 روپیہ کی نہ ہو، آپ کی استطاعت 1000 کی ہے، 10,000 کی ہے، جتنا آپ دے سکتے دیتے رہیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، جہنم میں زانی لوگوں کو جب ڈالا جائے گا تو ایک تنور ہے، تندور بھی کہا جاتا ہے اس کو، تو اس میں ننگے کر کے ان کو ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں لٹکتے رہیں گے، جہنم میں
آگ میں جلتے رہیں گے اس تندور میں۔ اللہ ہم سب کو بچائے زنا سے، آمین، اور اس کے سبب ملنے والے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ ہر کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، آمین۔ شراب پینے والوں کو جہنم میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا ہے؟ صرف شراب نہیں بلکہ کل مسکر حرام، کہا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اب جتنی نشہ آور چیز پیے گا بندہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے ہاں، تو جتنی نشہ آور چیزیں پیے گا بندہ اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال کیا ہے؟ جہنمیوں کے پیٹ میں سے جو کچھ بھی ہے کٹ کے جب نکلے گا وہ ماء حمیم، آگے آ رہا ہوں وہ سناؤں گا، تو جو کچھ بھی وہ پیے گا، جو کچھ بھی کھائے گا جہنمی کھانا پینا، تو اس کے پیٹ میں سے جو کٹ کے باہر نکلے گا اس کا پیپ وغیرہ، تو یہ طینۃ الخبال ہے رہے گا۔ طینۃ الخبال اس کو پلایا جائے گا، بہت ہی بدبودار وہ پینا رہے گا۔ اللہ ہم کو بچائے ہر قسم کے حرام کھانے سے، ہر قسم کے حرام پینے سے، تاکہ ہم طینۃ الخبال سے بچے رہیں، آمین۔ اللہ کے بندو، جہنمیوں کا لباس، باتیں بہت ساری ہیں، صرف زانی کی سزا، شرابی کی سزا سنایا، سود خور کے لیے بھی سزا ہے اور بہت سارے گنہگاروں کے لیے سزا ہے، لیکن وقت کم ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ لباس سنیے جہنمیوں کا، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اور اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے گندک یعنی تانبے کو گرم کیا جو جائے گا، تانبا گرم کیا جائے گا، وہ گرم تانبے کے بنے ہوئے کرتے ہوں گے وہ پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے منہوں کو آگ لپیٹ رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے لباس سے، ایسی آگ سے، آمین۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ کیوں ایسا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت الا ان اللہ سریع الحساب، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے بندو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو اس عذاب سے بچیں گے، اور گنہگار بنائے رکھیں گے، گناہ کیے جا رہے ہیں، خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، سیٹرڈے سنڈیز کا درس سن رہے ہیں، مہینہ واری اجتماع سن رہے ہیں، 3 مہینے کا اجتماع سن رہے ہیں، 1 سال کی کانفرنس سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ کے عادی ہو گئے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ رہے گا کہ وہ گنہگاروں کو تانبا جو گرم کیا جائے گا، تانبا اس کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ ہمیں نور کا لباس پہنائے جنت میں، یہ تانبے کا کھولتے ہوئے تانبے کا لباس نہ پہنائے، آمین۔ اللہ کے بندو، بچھونا اور اوڑھنا کیا ہے جہنم میں، یہ بھی سن لیجئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 40-41، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہیں اس سے، مطلب یہ ہے 91 نمبر کی حدیث صحیح مسلم سے اس کی تفسیر کر رہا ہوں جیسا مفسرین نے کیے ہیں۔ تکبر کی 2 ڈیفینیشن پیارے رسول بیان کریں، اس میں ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی ایک علامت۔ تکبر کی دوسری علامت یہ ہے کہ حق سمجھایا جا رہا ہو لیکن حق قبول نہیں کرنا، یہ تکبر ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے تکبر کرتے ہیں، واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ 2 تفسیر یہاں پر مفسرین سمجھا ہے، ایک تو یہ کہ ان کی دعا کے لیے ہی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ان کی دعا کے لیے کھولے ہی نہیں جاتے، ایک تفسیر۔ لیکن دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کی روح جب فرشتہ قبض کرتا ہے، لے جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ فرشتہ جب پہلے ہی آسمان پر روح لے کر پہنچا اس گنہگار کی، تو پہلے ہی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، وہیں سے اس کو پھٹک دیا جاتا ہے سجین کی طرف۔ اللہ کے بندو، لا تفتح لهم ابواب السماء، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی اس وقت تک یلج الجمل فی سم الخیاط، ایک سوئی کے سوراخ سے اونٹ اس پار سے اس پار جب تک نہیں ہو جاتا تب تک وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
کتنی بڑی مثال اللہ رب العالمین سنا رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، تکبر کرنے والے گنہگار لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے اس پار سے اس پار کو نہ ہو جائے. کبھی ہوگا؟ اونٹ سوئی کے سوراخ سے اس پار سے اس پار ہرگز نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. فی سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور گنہگاروں کے لیے اللہ کے پاس یہی بدلہ ہے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے آگ کی بلینکٹ ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس یہی بدلہ ہے. اللہ کے بندو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے گناہوں سے اس دنیا میں بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. تب ہی آپ کامیاب ہوں گے. موت کے وقت سے ہی آپ کو جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. اللہ کے بندو، بچھونا اور اوڑھنا جہنمیوں کا آگ ہے. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 40-41 سے سبق ملا پہلے خطبے میں. اللہ کے بندو یاد رکھو کہ آج یہاں پر آپ کو جیسا بھی بستر مل رہا ہے، بہت زیادہ پیسہ آپ کو نہیں ملا ہے، بہت کم پیسے سے آپ کا گزارا چل رہا ہے، اور اس کم پیسوں میں آپ اپنے حساب کا بستر خرید پائے، رئیس لوگوں کے حساب کا بستر نہیں خرید پائے، رئیس لوگوں کے حساب کا بچھونا اوڑھنا نہیں خرید پائے. تو جو چیز آپ کو مل گئی اس پر اگر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العالمین نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا میں اگر رئیس نہیں بنایا آپ کی موت تک، تو آپ کو آپ کے اس شکر کے وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو آگ والے بستر سے بچا کر، آگ والے بلینکٹ سے بچا کر جنت دے دیں انشاءاللہ. تو اللہ کے بندو جتنی نعمت مل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا فضل اور کرم ہوگا. اللہ کے بندو جہنمیوں کے کھانے اور پینوں کے بارے میں بھی سن لیجئے. جہنمیوں کا کھانا اس طرح ہوگا کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں یہ. کیا مطلب؟ اس میں زقوم کھانا ہے اور حمیم پینا ہے، ماء حمیم پینا ہے. کھانے اور پینے کی جو بات آئی ہے غور کرنے والی بات ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 51 سے 56 تک. پھر تم اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، یقیناً توہر کا درخت کھانے والے ہو. زقوم کا درخت، کانٹے دار درخت، بدبودار درخت کھانے والے ہیں. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ پیٹ میں پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ پیٹ میں کھولتا رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ تم کھولتا ہوا ماء حمیم پیئیں گے. پی نہیں سکیں گے لیکن پیاس اتنی شدت والی ہوگی کہ پیاسے اونٹوں کی طرح وہ ماء حمیم پیو گے. یہی قیامت کے دن ان کی مہمانی ہوگی. اللہ ہمیں زقوم سے بھی بچائے، اللہ ہمیں ماء حمیم سے بھی بچائے. آگے سنیے، آگے اور آیت ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. یہاں پر بھی زقوم کے بارے میں یہ بات ہے. سورہ دخان آیت نمبر 43-46. کیا ہے یہ؟ بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے جو مثل تلچٹ کے ہیں، یعنی تیل سے بھی زیادہ چکنا ہوگا وہ تلچٹ، اس کی عجیب ہوگی اور پیٹ میں کھولتا رہے گا مثل تیز گرم پانی کے. اللہ ہمیں بچائے زقوم سے. آمین. سب سے پہلے اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بچائے. آمین. گناہ کریں گے تو زقوم ملے گا، گناہ نہیں کریں گے، نیک اعمال میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی. اللہ کے بندو وہاں پر غسلین ملے گا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ.
مطلب یہ ہے کہ انہیں پکڑو اور انہیں طوق پہناؤ اور انہیں جہنم میں جھونک دو. الجحیم جہنم کا بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا. ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 ہاتھ لمبی وہ زنجیریں ہوں گی, اس میں انہیں جکڑ دیا جائے گا, اس میں جکڑ دیا جائے گا. اور انہیں کھانے کو کیا ملے گا؟ فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. ابھی ماء حمیم سنے, اب غسلین سنیے, آگے غساق سنیے. غسلین کیا ہے؟ غسلین ہے کھولتا ہوا پیپ. ماء حمیم کھولتا ہوا پانی تھا, غسلین کیا ہے؟ کھولتا ہوا پیپ ہے. اور غساق کیا ہے؟ کھولتا ہوا پیپ نہیں ہے, بہت شدید ٹھنڈا پیپ ہے, بہت شدید ٹھنڈا پیپ ہے غساق, وہ پلایا جائے گا. اور غسلین کس کو پلایا جائے گا؟ غسلین گنہگاروں کو پلایا جائے گا. یہاں پر لا یأکلہ الا الخاطئون کہا گیا ہے کہ یہ کس کا کھانا ہوگا؟ یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا. یہ سورہ الحاقہ کی آیتیں ہیں. اللہ کے بندو ماء حمیم سنیں, غسلین سنیں, غساق سنیں, الگ الگ قسم کا پینا ہے. غساق جو ملے گا وہ زمہریر نام کی جہنم میں ملے گا, کیونکہ زمہریر ٹھنڈی کا عذاب ہے, سخت برفیلا عذاب. اور وہاں پر جو پیپ ملے گا وہ سخت ترین ٹھنڈا پیپ غساق. 30ویں پارے میں عما یتساءلون میں غساق آپ پڑھتے ہوں گے. وقت زیادہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو تفصیل سے سناؤں, لیکن مختصر وقت ہوتا ہے جمعہ کا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھ لو کہ نام یاد رکھو. غساق نہیں پینا ہے مجھے, زمہریر نام کی جہنم میں نہیں جانا ہے مجھے. غسلین نہیں پینا ہے مجھے, ماء حمیم نہیں پینا ہے مجھے, ماء صدید بھی ایک ہے وہ بھی نہیں پینا ہے مجھے. اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں چکھنا ہے مجھے, اس لیے مجھے گناہوں سے بچے رہنا ہے. اللہ کے بندوں گناہوں سے بچے رہنا ہے. اب ایک آیت جو سورہ غاشیہ میں ہے, ضریع ورڈ اس میں ملتا ہے ہمیں. ضریع مطلب کیا ہے؟ کانٹے دار درخت کا کھانا. لیس لہ طعام الا من ضریع, لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے مگر طعام الا من ضریع, کانٹے دار کھانا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ اس سے پیٹ بھرے گا نہ ہی اس سے کیا ہوگا؟ موٹاپا ملے گا. اللہ اکبر. نہ وہ موٹا کرنے والا ہے کھانا اور نہ ہی اس سے بھوک ختم ہوگی. اللہ کے بندو وہ ضریع نام کا کھانا نہیں کھانا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ایک اور کھانا ہے, ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. ذا غصۃ نام کا ایک کھانا ہے, وہ کیا ہے؟ حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے, حلق میں پھنسنے والا کانٹا, حلق میں پھنسنے والا کھانا. اگر حلق میں آج ہمارے سامنے کچھ بھی نعمت ہمارے رکھ رہے ہیں ہم اور کھا رہے ہیں, وہ پھنستا ہے تو 2 منٹ کے لیے کتنی تکلیف ہو جاتی ہے ٹھسکا لگنے پر. لیکن کھانا ہی ایسا مل رہا ہے بار بار جو پھنسنے والا کھانا ہو تو کتنا بڑا عذاب ہے. ایک تو آگ ہے, دوسرا پھر وہ کھانا مل رہا ہے تو کتنا پھنسنے والا, اور جس سے نہ موٹاپا ملتا ہے نہ ہی بھوک مٹتی ہے. ایسے کھانے اور عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. ایک تو عذاب الہون ہے, ذلت والا عذاب, رسوا کر دینے والا عذاب. اللہ کے بندو جہنم بہت ہولناک ہے, جہنم بہت ہولناک ہے. اللہ کے بندو رب ذوالجلال کے قرآن کی ایک آیت موت کے وقت سے جو سبق ملنے والا ہے ظالموں کو سنایا کرتا ہوں اور آج بھی سنا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت. اے نبی کاش کہ آپ دیکھتے کہ ظلم کرنے والوں کی موت کا جب وقت آتا ہے, والملائکۃ باسطوا ایدیہم, فرشتے ان کے پاس آ کے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کہتے ہیں اخرجوا انفسکم, نکالو تم اپنی جانوں کو, الیوم تجزون عذاب الہون, چکھو آج ہی کے دن سے ذلت والا عذاب کا مزہ. اللہ کے بندو گنہگار بنے رہیں گے تو موت کے وقت سے عذاب مل رہا ہے, لیکن یہ عذاب کم ہے. قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جو عذاب ہے وہ عذاب اکبر عذاب ہے, اور قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ عذاب اکبر ہے, اور قبر والا عذاب تو اس سے پہلے ہے.
تو گنہگار بنے رہیں گے تو عذاب قبر ملے گا نہیں ملے گا. یہ سورہ 6 آیت 93 سے سبق مل گیا. کیونکہ الیوم کہتے ہیں فرشتے اس دن روح قبض کرنے کے وقت, الیوم تجزون عذاب الہون, چکھو آج ہی کے دن سے ذلت والے عذاب کا مزہ. تو اسی دن سے عذاب کا مزہ چکھنے لگا رہے ہیں فرشتے. تو گنہگاروں کے لیے یہ ہونے والا ہے, گنہگاروں کے لیے. تو ہمیں کیا نہیں بننا ہے؟ گنہگار نہیں بننا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے. کیا ہے نیک اعمال؟ نیک اعمال کے بارے میں مختصر میں اگر سمجھنا ہے تو یہ کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو اعمال سکھا گئے جس سے جنت ملتی ہے وہ نیک اعمال ہے. پیارے نبی کے علاوہ کے جو کچھ بھی اعمال ہے وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا. نیک اعمال سیکھ لو اللہ کے بندو. اللہ کے بندو, سورہ 33 سورہ احزاب ہے, آیت نمبر 66, 67, 68. یوم تقلب وجوہہم فی النار. دیکھیے اس دن, قیامت والے دن, اور جب حساب کتاب ہو کے جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو اس دن کیا ہونے والا ہے؟ عذاب کی ہولنا کی. دیکھیے آپ کوئی چیز بھن رہے ہیں آگ پر, جیسا کہ پیارے رسول اور صحابہ زیادہ سے زیادہ بھننے والا گوشت کھاتے تھے, تو آگ پر بھننے والی بات ہے. آج بھی کچھ لوگ جو ہے بھن کر کھانے والی چیز کھاتے ہیں. تو آگ پر بھننے والی چیز دیکھ لو, یا پھر توے پر ہی رکھ کر کوئی چیز جو ہے تلنے یا بھننے والی چیز پر غور کر لو کہ توے پر ہم بھن رہے یا تل رہے, یا اگر سلاخوں پر رکھ کے یا شیخوں پر رکھ کے کوئی چیز, کوئلہ ہی ہے نیچے, صرف آگ نہیں ہے, نیچے انگار والا کوئلہ ہے, آگ نہیں لگ رہی ہے اس کو, بس وہ کوئلے کی نکلنے والی گرم بھاپ سے وہ جو ہے بھنے جا رہا ہے. وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھو کہ وہ کیسے بھنے جاتا ہے. ہمارے پاس, ہمارے ہاتھوں میں ہم جو بھنتے ہیں گوشت وغیرہ, یہاں پر انسانوں کو بھننے کی بات چل رہی ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار, آگ میں چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے, آگ میں چہرے بھنے جائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار, اس دن آگ میں چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. کن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. تو وہاں پر اس آگ میں بول رہے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, یا لیتنا, اے کاش, اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتے. وقالوا ربنا, اور وہ اسی آگ میں جہاں پر بھنے جا رہے ہوں گے ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہیں, وہاں سے بولیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. بے شک اے ہمارے رب, ہم نے ہمارے بڑوں کی, ہمارے پیشواؤں کی, ہمارے بزرگوں کی پیروی کی, انہوں نے ہمیں آپ کے راستے سے گمراہ کر دیے تھے. فاضلونا السبیل, آپ کے راستے سے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیے تھے. ربنا, اے ہمارے رب, آتیہم ضعفین من العذاب, دیجئے انہیں دگنے قسم کا عذاب. ولعنہم لعنا کبیرہ, اور برسائی ان پر کبیرہ لعنت. آج یہاں پر لقب لگاتے ہیں شیخ الحدیث, علامہ, مولانا, فلانا, اور کتنے القاب. یہاں پر بہت زیادہ عزتیں ان کی جاتی ہے. شرک بدعت خرافات والے صوفیوں کے بارے میں بول رہا ہوں. شرک بدعت خرافات کرنے والے صوفیوں کی عوام ان کے لیے کتنے بڑے بڑے لقب دیتے ہیں, القاب دیتے ہیں, اور عزت کرتے ہیں ان کی. وہ کل وہاں پر بول رہے ہوں گے آگ میں, جب آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کر رہا ہوگا اللہ, تو وہ وہاں پر بول رہے ہوں گے ربنا, اے ہمارے رب, آتہم, دیجئے انہیں ضعفین من العذاب, دگنے قسم کا عذاب. ولعنہم لعنا کبیرہ, اور برسائی ان پر کبیرہ لعنت. آج تعریفیں کر لیں گے اپنے پیشواؤں کی, اپنے بڑوں کی, جو شرک بدعت خرافات سکھا رہے ہیں ان لوگوں کو, لیکن کل وہ خود بھی جہنم میں ہوں گے اور اپنے پیشواؤں اور اپنے بڑوں کے بارے میں بولیں گے انہیں دگنا عذاب دیجیے, ان پر کبیرہ لعنت برسائے, کیونکہ انہوں نے آپ کے راستے سے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. یہ رب, سب کچھ جاننے والا رب بیان کر رہا ہے سورہ احزاب میں کل والی بات, قیامت والی بات. یہ اب بول رہے ہیں ہم آپ کو اس آیت کے ذریعے سے. تو ہمیں کس کی پیروی کرنا ہے؟ علماء حق کی, جو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر حدیث رسول سلف صالحین سے سمجھ کر کرتے ہیں. ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 کے مطابق کہ اللہ رب العالمین نے کہا تم ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرو گے اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے کی پیروی کرو گے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ نے کہا لہذا
ایمان والوں کا راستہ سے مراد ہے یہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والے ائمہ سلف صالحین محدثین مفسرین. سمجھ رہے؟ ہم کو ان کی پیروی کرنا ہے، صوفیزم کی پیروی نہیں کرنا ہے، ورنہ جہنم ملے گی. اللہ کے بندو، جہنم بہت ہولناک ہے. وقت ہو چلا ہے. آج آپ کے سامنے جتنی باتیں رکھی گئی ہیں، اگر پارٹ 3 بھی بولا جائے جہنم کی ہولناک کیا تو بول سکتے ہیں، لیکن میں آج یہاں پر یہ بات کو اپنی روکتے ہوئے اگلے مہینے انشاءاللہ جنت کے بارے میں بیان آئے گا، اس میں بھی پارٹ 1 پارٹ 2 وغیرہ ہوگا. تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے. وہ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے عذاب کے بارے میں کچھ بتائے، جہنم کے طبقات کے بارے میں بتائے، جہنمی کا جسم کے بارے میں بتائے، جہنم کے کھانے اور جہنم کے پینے کے بارے میں بتائے، جہنم کے 7 دروازے ہیں بتائے. تو جہنم کے بارے میں جو کچھ بھی آج آپ مختصر سے وقت میں سنے ہو دلائل، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے. اللہ کے عذاب کو نہ بھولیے، اللہ رب العالمین کو نہ بھولیے، غفلت کی زندگی نہ گزاریے. اللہ کرتے رہیں گے، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، علماء حق علماء اہل حدیث سے اپنی دوستی مضبوطی کرتے رہیں گے اور ان سے عقیدہ صحیح سیکھتے رہیں گے، اعمال صحیح سیکھتے رہیں گے، اخلاق حسنہ سیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے اور اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا سکیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار. اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.